السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلنگ ہجامہ کلینک سے میں ڈاکٹر اسما محمود ہوں، اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ گندم جو ہے وہ ہمیں کیوں چھوڑ دینی چاہیے، کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر بھی اور ویسے بھی، اور آج کل کی گندم میں اور آج سے 1000 سال پہلے کی گندم میں کیا کیا فرق ہیں۔ بیسکلی آج کل کی گندم جو ہے وہ اس کو کیمیکل میوٹاجینیسس کے ذریعے موڈیفائی کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک RH جین ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی چھوٹی ہو گئی ہے اور وہ ڈفرینٹ قسم کی پروٹینز پروڈیوس کرنے لگ گئی ہے۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سی ڈفرینٹ پروٹینز ہیں جو کہ بیماری پیدا کرتی ہیں، یہ کس طرح کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اور یہ کون کون سی پروٹینز ہیں۔ ان کی پروٹینز کے نام شاید تھوڑے سے مشکل ہوں، لیکن ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، اور ان پروٹینز کو چھوڑ دینا ان بیماریوں کا حل ہے اور علاج ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں اس چیز سے جن کو پتہ ہے وہ یہ مشورہ دیتے ہیں اپنے مریضوں کو کہ آپ گندم جو ہے وہ چھوڑ دیں تو یہ بیماریاں انشاءاللہ رفع ہو جائیں گی۔ اس کے اندر سب سے پہلے اور سب سے عام جو ہے جو کہ جانی مانی جاتی ہے کہ گندم کے اندر گلوٹن ہوتا ہے۔ گلوٹن ایک پروٹین ہے، اور گلوٹن جو ہوتا ہے وہ بیسکلی دو پروٹینز کا کمبینیشن ہے، ایک گلائیڈن اور ایک گلوٹینن۔ جو گلائیڈن ہے وہ بیسکلی جو ویٹ یا گندم کی ہے الاسٹیسٹی ہے اس کا رسپانسیبل ہوتا ہے، اور جو گلوٹینن ہے وہ گلو کرتی ہے، یعنی کہ اس کو چپکا کے رکھتی ہے، یعنی کہ آٹا جب آپ گوندتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جو کا آٹا یا کوئی اور آٹا جو ہے وہ گوندیں تو وہ یہ کہ وہ علیحدہ علیحدہ رہتا ہے، اس کا جڑنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر گلوٹینن نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح گلائیڈن جو ہوتا ہے وہ الاسٹیسٹی دیتا ہے کہ اگر آپ اس کو کھینچیں تو یہ فوراً سے ٹوٹتا نہیں ہے، کھنچتا جاتا ہے، اس کے اندر بیسکلی الاسٹیسٹی آ جاتی ہے جو کہ بیکنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ گلوٹن اور گلائیڈن جو ہیں ان کے بہت سارے مضر اثرات ہیں۔ ابھی ہم پہلے گلوٹینن دیکھیں گے، اور گلوٹینن کے اوپر یہ ریسرچ جو ہے یہ ہو چکی ہے، اور یہ 20 سال سے یہ ریسرچز ہو رہی ہیں، اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ نقصان دہ، گلوٹینن کے کیا نقصان ہیں اور گلائیڈن کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ ریسرچ ہے، یہ 2010 کی ریسرچ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آج کل کی ماڈرن ویٹ ہے، جو یعنی کہ آج کل کی نئے زمانے یہ جو ڈوارف ویٹ جو ہم نے ڈسکس کی تھی، اس کو کھانے سے سیلیک ڈیزیز جو ہے وہ 400 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سیلیک ڈیزیز بیسکلی ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے اندر گلوٹن سے سینسیٹیوٹی ہونے کی وجہ سے جو چھوٹی آنت کے اندر غذا کو ابزارب کرنے کے جو ہوتے ہیں اسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو ولائی کہا جاتا ہے وہ فلیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جن کو سیلیک ڈیزیز ہوتی ہے وہ اپنے کھانے میں سے اپنی غذا میں سے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ جذب بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے وائٹامن بی یا ڈی یا جو کچھ بھی کھایا ہے اس کے اندر سے جو مفید غذائیتی جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ ان کے جسم میں جذب ہی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ حضرات جو ہوتے ہیں یہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ خون کے رستے یا اور دیگر طریقوں سے نیوٹرینٹس جو ہوتے ہیں یا غذائی عوامل دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ سیلیک ڈیزیز جو ہے یہ آج کل کی جدید گلوٹن کی وجہ سے 400 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ صرف سیلیک ڈیزیز نہیں کرتی ہے، یہ گلوٹن جو آج کل کی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی لمبی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، آٹزم ہے، ٹیکسیا ہے۔ یہ جو آٹو امیون ڈس آرڈرز بیسکلی وہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس کے اندر جسم کا اپنا مدافعتی نظام جو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، MS ہے، ملٹیپل سکلیروسس ہے، تھائرائڈ کی ڈیزیزز ہیں، اسی طرح یہ جو کینسر ہے، یہ بیسکلی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گلوٹن سینسیٹیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گلوٹن کے اندر جو دوسری امپورٹنٹ پروٹین تھی وہ گلائیڈن تھی، اور بیسکلی گلائیڈن پروٹین جو ہے جو کہ بیسکلی الاسٹیسٹی جو ہے وہ دیتی ہے آٹے کو، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ بیسکلی جو گلائیڈن پروٹین ہے وہ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ چھوٹی آنت میں جا کے ٹوٹتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اور ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یہ جب خون میں ابزارب ہوتے ہیں تو یہ ایگزورفنز بناتے ہیں۔ ایگزورفنز بیسکلی وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو آپ کے دماغ کے جو اوپیوائڈ ریسپٹرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اوپیوائڈ ریسپٹرز وہ ریسپٹرز ہیں جو کہ ڈرگز سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی ڈرگ لیتا ہے، فیون وغیرہ بھنگ ہے، چرس ہے لیتا ہے تو اس کے اوپیوائڈ ریسپٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس کو خوشی یا غم یا جو بھی فیلنگز ہوتی ہیں
بیسکلی جو گلائڈن پروٹین ہے یعنی کہ وہ ایگزورفنس کے میں کنورٹ ہوتی ہے اور اوپیوئڈ ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور ان اوپیوئڈ ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کر کے یہ خوشی یا غمی نہیں پیدا کرتی بلکہ یہ بھوک پیدا کرتی ہے۔ بیسکلی ویٹ یعنی کہ گندم جو ہے وہ ایک نشے کی چیز ہے جو آپ کے دماغ کے نشے کے ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اسی لیے جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ویٹ چھوڑ دیں تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو ان کو ود ڈرال سمٹمز ہوتے ہیں۔ ود ڈرال سمٹمز وہ سمٹمز تھکان ہے، پیشاب زیادہ آنا ہے، غصہ زیادہ آنا ہے، یہ سب ود ڈرال سمٹمز ہیں جو سب ان حضرات کو ہوتے ہیں جو کہ اللہ معاف کرے نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور ان کا نشہ اگر بند کر دیا جائے تو ان کو ہوتے ہیں۔ ان ود ڈرال سمٹمز سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلی ڈسکشن میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس ایگزورفنس کی وجہ سے، یہ جو گلائڈن کی وجہ سے ایگزورفنس پروڈیوس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان مستقل کھاتا رہتا ہے، اور مستقل کھانے کی وجہ سے اس کے یہ جو چربی ہوتی ہے یا فیٹ، باڈی فیٹ، وسرل فیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ بنتا ہے۔ اگر آپ یہ جو ہے ایگزورفنز یعنی کہ مورفنز یہ جو ہیں یہ بند کر دیں تو انسان کو ایک تو بھوک نہیں لگی، کریونگز نہیں ہوں گی، اور ظاہر سی بات ہے جب اتنا زیادہ وہ کھائے گا نہیں تو وہ اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا جو ہے وہ اس کو نہیں ہوگا۔ اور اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل کی جو فوڈ کمپنیز ہیں انہوں نے ہر چیز میں یہ جو گلوٹن جو ہے، یہ جو ویٹ پروڈکٹس ہیں یہ ڈالی ہوئی ہیں۔ سوپ آپ دیکھ لیں، آپ کی جو بچوں کی ہوتی ہیں کینڈیز ہیں، ریپرز ہیں، چاکلیٹس ہیں، ان سب کے اندر یہ ڈالی ہیں تاکہ بچے اس کو کھائیں تو پھر ایک بار نہ کھائیں، بار بار کھاتے رہیں، جیسے کوئی بھی نشے کی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دماغ کے جو نشے کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اوپیوئڈ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، گلائڈن ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو چھوٹی آنت ہوتی ہے اس کی پرمیبلٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی خراب کرتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نا چھوٹی آنت کے اندر کچھ جنکشنز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آنت کے اندر کچھ زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں تو وہ خون کے اندر نہ جائیں، لیکن گلائڈن جب جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جنکشنز جو ہوتے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں، یہ پروون ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ جب آپ گلائڈن کھاتے ہیں تو آپ کے جنکشنز ٹوٹتے ہیں اور آپ کے جو آنت کے مضر جو مادے ہوتے ہیں وہ سارے خون کے اندر نکلتے ہیں، اور اس خون میں نکلنے کی وجہ سے یہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہوتی ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کی ہے ایم ایس ہے یا تھائرائڈ کی آٹو امیون ڈیزیز ہے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، کہ باڈی اپنے ہی اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو آٹو امیونٹی کہتے ہیں، اور اسے بہت سے ٹائپ کی ڈیزیزز ہیں۔ تو یہ ہم نے دو ابھی گلوٹن اور گلائڈن ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گندم ہوتی ہے اس کے اندر لیکٹنز ہوتے ہیں، لیکٹنز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لیکٹن ہے وہ بیسکلی ہے ویٹ جرم اگلوٹنن۔ ویٹ جرم اگلوٹنن جو ہے وہ بیسکلی ایک ایسی پروٹین ہے جو کہ ان کو پودوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے انسیکٹ سے، یہ جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں سے اور بیکٹیریا وغیرہ سے۔ تو یہ جو اور یہ نارملی ہوتی ہے، ہر پودے میں ہوتی ہے، لیکن جو آج کل کی ماڈرن ویٹ ہے جو کہ کیمیکل میوٹاجینسس سے بنائی گئی ہے اس کے اندر یہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے، اور چونکہ یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے یہ سیلیک ڈیزیز یعنی کہ باقی یہ جو گلوٹن اور گلائڈن ہے ان کو تو ڈائجسٹ ہونا ضروری ہے تاکہ یہ سیلیک ڈیزیز کریں۔ جو ویٹ جرم گلوٹن ہے نا وہ بغیر ڈائجسٹ ہوئے بھی سیلیک ڈیزیز جو ہے وہ کر لیتی ہے، اور اس کے مضر اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں یہ ریسرچ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فائٹیٹس ہیں۔ فائٹیٹس بیسکلی فاسفورس والے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پودوں میں اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہی بات ہے یہ کیڑے مکوڑوں سے بچ سکیں، لیکن آج کل کی کیمیکل میوٹاجینسس بننے والی جو گندم ہے اس کے اندر یہ فائٹیٹس بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر جو اس کی سیف ڈوز ہے فائٹیٹس کی کہ اگر آپ 40 سے 50 گرام لیں تو وہ سیف رہتی ہے۔ فائٹیٹس کی موجودگی میں کچھ بھی اور ایبزارب نہیں ہوگا، کوئی منرلز کوئی وائٹامنز ایبزارب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن آج اور اس کی سیف ڈوز جو ہے وہ 40 سے 50 گرام ہے، اور آج کل کے عام جو عوام کھا رہی ہے فائٹیٹس وہ تقریباً 400 سے 4000 گرام تک کھا رہی ہے، ڈپینڈنگ آن کہ وہ کتنا میدا، آٹا یا گندم کھا رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر الفا مائلیز انہیبیٹرز ہیں، یہ بہت ساری پروٹینز
سینسیٹیوٹی جو ہوتی ہے یہ پیدا کرتی ہیں. الفا مائلیز انہیبیٹر بھی ایک ایسی ہی پروٹین ہے. اس کی وجہ سے یہ جو اسکن کی ڈیزیزز ہوتی ہیں، ایکزیما ہے، ہائیوز ہوتی ہے، یہ جو جسم کے اوپر خارش ہو جاتی ہے لوگوں کو، یہ بیسکلی یوزلی اس سے سینسیٹیوٹی سے، الفا مائلیز انہیبیٹر کی سینسیٹیوٹی سے ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ میں نے صرف چند ایک پروٹینز بتائی ہیں. بیسکلی جو آج کل کی ماڈرن گندم ہے جو کہ ہم سب لوگ وہ کھاتے ہیں، اس کے اندر 200 سے زیادہ ایسی پروٹینز ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے سخت مضر ہیں. ان میں سے ہر ایک کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہیں، لیکن کوئی بھی گندم بند نہیں کرتا، الٹا اس کو ہر کھانے میں ڈالا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہ جو ٹافیاں چپس پیکٹ ہوتے ہیں اس میں ڈالا جاتا ہے، اور وہی بات وہ کھاتے کھاتے بڑے ہوتے ہیں، ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. بیسکلی آپ چھوڑ کے دیکھیں، یہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو کہیں کہ یہ چھوڑ دیں تو ان کے لیے یہ ناممکن سی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آخر آج کل کی جو گندم ہے اس کے اندر کون سی پروٹینز ہیں، وہ کون سی بیماریاں پیدا کرتی ہیں. اس بارے میں مزید کچھ پوچھنا تو آپ اس نمبر پہ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک کو ضرور وزٹ کیجیے اور لائک کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ healinghijamakclinic.com جو ہے اس کو بھی وزٹ کیجیے اور لائک کیجیے. آئندہ انشاءاللہ جو کل کی ڈسکشن ہوگی اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک تو جب ہم ویٹ چھوڑتے ہیں اس کے ودرال سمٹمز جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر کہ اس کے بدلے میں ہم کیا کھا سکتے ہیں یا کیا کھانا مناسب رہے گا جو ہے صحت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.